بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہمارے پاکستان ہے پاور کے لیے ہم سب کو چینل شروع ہوتا ہے طاقتدار ہوتے ہیں پہلی کیجولٹی ہوتی ہے وہ آپ باتیں بنا رہے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں لاحاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ. یہ جو سیریز چل رہی ہے لاحاصل گفتگو کی، یہ پاکستان کے ڈیفرنٹ میڈیا ہاؤسز کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں شہزاد صاحب. کچھ میں اپنی باتیں شیئر کر رہا ہوں اور ابھی تک جو اداروں پہ گفتگو ہوئی اب آگے چلتے ہیں. اور شہزاد صاحب کا چونکہ تجربہ اوبیسلی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو باقی ٹی وی چینلز یعنی جن کے ساتھ انہوں نے کام کرنے کا ان کو اتفاق نہیں ہے، ان یعنی جو چھوٹے ٹیلی ویژنز ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی یعنی رائے ضرور لیں گے کہ یہ ان کی گرافکس کو، ورکنگ کو ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں. السلام علیکم جناب، بڑی مہربانی. اچھا، تو میرا خیال ہے کہ پہلی گفتگو یہی کی جائے یہاں سے کہ اب یہ جو جیسے چینلز آ گئے، مثال کے طور پہ سچ نیوز ہے یا یہ روز ٹی وی ہے یا ایک جی ٹی وی ہے یا پبلک نیوز ہے وغیرہ، ان چینلز کو آپ کس طرح یعنی ایویلیویٹ کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ شاید ان چند ممالک میں ہم ہوں جن میں اتنے زیادہ وافر مقدار کے اندر نیوز چینلز ہوں، گیون دا پاپولیشن سائز، ٹیلی ویژن پینیٹریشن جو ہے پاپولیشن کا، کیبل اینڈ سیٹلائٹ کی کنیکٹیوٹی ہے جو ڈسٹریبیوشن کا پاکستان میں ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ ضرورت ہے. ضرورت صحافت نہیں ہے، ضروریات اور بھی ہو سکتی ہیں. آپ کا ایک سوشل سٹیٹس بھی ہوتا ہے، آپ کا ایک اپنا آپ کی آواز بصورت گرفتاری یا فیکٹری سیل ہونے کے یا کچھ ہونے کے آپ کے پاس ایک آپ کی آواز بلند کرنے والا وہ ہو، جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے. کیونکہ یہ بھی ایک میتھ ہے، کیونکہ حالیہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب کیس میں رکھا گیا ہوا ہے ابھی تک، اور میرے خیال 115 دن سے اوپر ہو چکا ہے، تو جیو جیسا جو ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، بالکل تو جیو جیسا چینل بھی روز یہ خبر چلانے کے بعد کچھ نہیں کر پایا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، شاید وہ آپ نے ایک بار جب ذکر کیا تھا ڈیپ سی سی پی او یا سیکٹری فوڈ، وہاں تک تو میرا خیال اب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اپنے تبادلوں کا ڈر ہوتا ہے. لیکن ایسی جگہ پہ جہاں تبادلوں کا ڈر نہ ہو، یا خود حاکم ڈیسائیڈ کر لے اس کا کیا تبادلہ ہونا ہے، تو جب تک وہ ہے تو میرا خیال یہ بھی ایک مس نارمر تھا جو اس بار کھل کے سامنے آیا. جہاں تک اچھا کیا یہ ریزن بنے گی کہ اب میڈیا ہاؤسز بڑی تیزی سے بند ہوں گے؟ وہ تو یہ بھی ایک ریزن ہوگی. دیکھیں، پاکستان کے جو چینلز ہیں وہ تو ایڈورٹائزنگ ریونیو کے اوپر بیس کرتے ہیں، لہٰذا اب یہ کووڈ کے بعد جو ساری ایڈورٹائزنگ شرنک ہوئی ہے، ایڈورٹائزنگ شرنک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کے اندر $860 ملین پلس ہم ہر سال خرچ کرتے ہیں ڈیجیٹل پہ. تو یہ جو پائے ہے ایڈورٹائزنگ کی، یہ شرنک ہو رہی ہے. جب شرنک ہوگی تو ظاہری بات ہے چینل پھر کس چیز پہ سروائیو کرے گا. ڈی ٹی ایچ تو آج تک آیا نہیں ہے، ایک وہ الگ کہانی ہے کہ جب وہ آکشن ہوا اس پہ اسٹے ہو گیا اور پھر کیا ہوا، پھر دوبارہ ہوا. ناؤ ڈی ٹی ایچ ایز اے ٹیکنالوجی از اباؤٹ 10 years لیٹ دنیا سے. وہ جو ہم نے 12 انچ کی یا 1 فٹ کی ڈش لانی تھی، اٹ واز فینومینل، بٹ اس کا ٹائم مجھے لگتا ہے خیر اب آ رہا ہے، لیکن جب آئے گا دیکھیں گے. تو وہ ایڈورٹائزنگ پائے جب شرنک ہوگی تو جو چھوٹا آپریٹر ہوگا وہ سسٹین نہیں کر پائے گا، اور بہت بڑا جو ہوگا وہ بھی نہیں کر پائے گا. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے رائٹ سائزنگ ہوئی یا ڈاؤن سائزنگ ہوئی. پہلے آپ لوگوں کو، جو آپ بات کر رہے تھے کہ جیسے شکیل صاحب کو شوق ہے لوگ پارک کرنے کا، اب شاید ان کے گراج میں جگہ تنگ پڑ گئی ہے، پارکنگ کی سپیس کم ہو گئی ہے، اور لوگوں کا بھی یہی ہوا. پہلا سٹیج یہ آیا پاکستان میں جب یہ حکومت آئی، تو انہوں نے سب سے پہلے ایڈورٹائزنگ کے جو میکینزم تھا، جو ایڈز جاتے تھے پی آئی ڈی کے تھرو وغیرہ، اس کو ریوزٹ کیا چودھری فواد حسین نے، اور میں سمجھتا ہوں کئی جگہ پہ صحیح بھی کیا. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ کئی جگہ جو ایڈورٹائزنگ ریٹ تھا کمرشل ایئر ٹائم CAT جو تھا پر منٹ، وہ سم ہاؤ میچ نہیں کرتا تھا، مینیپولیٹڈ تھا. ہاں جی، تو وہ سارا انہوں نے رائٹلی اس کو ڈیو ڈیلیجنس کر کے ری ایویلیویٹ کیا، ریوزٹ کیا. اس کے بعد جب ریٹس ریڈو کیے گئے تو وہ ویسے ہی بہت بڑا ایک دھچکا لگا بہت سارے چینلز کو، جو کہ پولیٹیکل یعنی کرونیزم کی وجہ سے یا نیپوٹزم کی وجہ سے ان کو وہ اشتہارات ملتے تھے. بالکل رائٹ، یا پاور شیئرنگ فارمولا تھا، یو اسکریچ مائی بیک آل اسکریچ یورس.
اب ہوا یہ اس میں انیک ناجی صاحب کہ جب یہ شرنک ہوا تو انہوں نے رائٹ سائز کیا اور بہت سارے لوگ پچھلے 2 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کووڈ سے پہلے. بالکل جی ہاں بالکل. اور پھر پہلی سپری ہوئی کہ ایڈجسٹمنٹس ہوئی سیلریز کی, اور ایز وی اسپیک ٹوڈے اب دوبارہ سٹرکچر جو ہے, نیا سلیب جو ہے سیلری کا, اور میں نام نہیں لوں گا لیکن چند بڑے اداروں میں تو 40% کٹس آ گئے ہیں. کٹس آ رہے ہیں ان ایڈیشن جو پہلے ہو چکا ہے اس کے. اچھا مزید 40% آ رہے جی ہیں؟ جی 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 اوکے وہ تو پھر 80% ہو جائے گا. نہیں پہلے 40 نہیں ہوا تھا, اب 40% کا. اور مجھے میری نالج میں نام میں لینا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ کسی کی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے. بہرحال اٹ از سچ ڈائر سچویشن. پہلی چیز تو یہ جو چھوٹے جو آپ نے چینلز کی بات کی ہے اس میں جیسے پبلک کو آپ کیسے دیں, اس کے 3-4 فیسٹس ہیں دیکھنے کے. اگر آپ مینجمنٹ کو دیکھیں تو چودھری عبدالجبار صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی نیوز میں ڈیبل ہی نہیں کیا, قدم ہی نہیں رکھا, نہ ان کا شوق تھا نہ ایریا تھا. جب سے وہ ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے تھے, ٹی وی کو, ان کا جو خاصا تھا وہ انٹرٹینمنٹ تھا, ایونٹس تھے. نیلام گھر میں یہ شروع ہوا نا وہاں سے. جی جی لیکن جب اپنا ان کا شروع ہاں جی اس کے بعد پھر وہ انٹرٹینمنٹ جانرا تھا ان کا, شوز ہو گئے بھی وہی تھا. جی یوسف بیگ مرزا ان کے ساتھ بیچ میں آتے ہیں ایز این ایکویٹی پارٹنر, اور نیوز کی طرف جاتے ہیں بیکاز یوسف بیگ مرزا صاحب کا تھوڑا رجحان ہے, یا وہ سمجھتے ہیں ہی کین بی اے گڈ نیوز مین. نا یہ دوسرا موقع تھا کہ جب میں یوسف بیگ مرزا صاحب کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا, اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اور میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں صرف پبلک نیوز نہیں ہے, 92 نیوز میں بھی میرا سماؤ نہیں بن پایا. تو یہ دونوں چینلز میرے اس کے بغیر ہوئے ہیں, مطلب اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. ہوا کیا تھا 92 میں مثلا؟ 92 کے اندر میری نیگوسیشن ایز سچ کوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جو ان کے وہ تھے میاں صاحب جو چیئر پرسن تھے, ان سے ملاقات بھی ہوئی, لیکن سم ہاؤ آئی تھنک پیپل آر مور انٹرسٹیڈ ان ہیونگ امپلائیز, یا جس کو آپ میں سم ہاؤ وہ کئی لوگ سمجھ پاتے ہیں, یہ فینومینا کہیں نہیں. اینی ویز جب یوسف بیگ مرزا صاحب کا نام آتا ہے تو جو چینل کے جو اونرز ہوتے ہیں, یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے, یوزلی بڑے کین ہوتے ہیں ان کو لینے کے لیے, بیکاز یہ اپنا پرومس جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں. اور ان کا پرومس کیا ہوتا ہے؟ ان کا پرومس بیسکلی آپ کی فائنینشیل وائبلٹی, ریونیو اسٹریم ہوتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں, جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کا ایڈورٹائزنگ سیلز کا بیک گراؤنڈ ہے, جو لباس میگزین یو کے سے شروع ہوتا ہے. جب یو کے کی ڈسٹریبیوشن وہ دیکھتے تھے سیلز, اور پھر زی ٹی وی این وغیرہ وغیرہ, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پی ٹی وی میں آئے تو ان کا یہ خاصا تھا. لیکن یہ واحد موقع تھا کہ جب یا تو ان کو اتنی سپیس نہیں ملی کہ یہ پبلک نیوز کو کنسالیڈیٹ کر پاتے, اور اس کے درمیان ان کا ایک اور جو پولیٹیکل ایک ہوتا ہے, ان کا پولیٹیکل اینیمل باہر آ گیا, یا ان کے اندر جو پالیٹکس کی اسٹریک ہے. ہر ایک بندہ سمجھتا ہے شاید وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں بیگ صاحب نے بھی یہی سوچ کے کیا ہوگا. وہ پھر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر بن گئے, لہٰذا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. ان کا اپنا پرسنل بزنس بھی جو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کے ڈیجیٹل پول سائنس وغیرہ, آؤٹ آف ہوم میڈیا کا وہ بزنس رن کرتے تھے, اس پہ انہوں نے ڈس انویسٹ کیا اور بیٹے کے ساتھ ان کو دے دیا بیٹے کو, اور خود پبلک نیوز سے ڈس انویسٹ کیا. اور یہ وہی پبلک نیوز ہے جس کی پوری نشریات الیکشن کے ریزلٹس کی رات اگر آپ نے بنی گالا سے دیکھی ہو تو بیگ صاحب کی موجودگی میں, اور وہ سارا. اچھا بیگ صاحب کیونکہ اتنی جگہ رہ چکے ہیں, انہوں نے یہ بڑا اسمارٹ ٹیلی ویژن نکالا. وجہ یہ کہ اگر کوئی چینل 10 روپے خرچ کرتا تھا تو انہوں نے شاید یہ 6 روپے میں کریٹ کیا, وچ از گڈ کریڈٹ ٹو ہیم. سیلنگ ان کی جو تھی اسٹوڈیوز کی, فینومینل, آئیڈیل, پرپز بلڈنگ. اب یہ 3rd پرپز بلڈنگ آئی, ناٹ کمپیئرنگ دا سائز ود بول آئی. ورچوئل اسٹوڈیو کے اوپر انہوں نے بینک کیا. اس سے پہلے اگر کوئی ورچوئل اسٹوڈیو صحیح معنوں میں یوز کر رہا تھا نیوز بلٹن کے لیے, وہ 92 نیوز, اور انہوں نے بھرپور طریقے سے 360 اور بڑے پینورامک ویوز کریٹ کیے. ہیٹس آف ٹو دیم. اور باوجود اس کے کہ اچھا ہمارے ہاں جو سسٹم انٹیگریٹرز ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے مالکان کو, مینجمنٹ کو, کنسلٹنٹس کو نا جتنا ان کو ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ سودا بیچتے تھے. اور ہر ایک یہ کہتا ہے جی اگر آپ نے ورچوئل نہیں لگائے تو کیا کیا. حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو BBC, CNN, ڈوئچے ورلڈ, رشیا ٹوڈے, یہ TRT ورلڈ, یہ وہ چینلز ہیں دنیا کے گلوبل جائنٹس جو یوز کر رہے ہوتے, وہ اپنے پروگرامنگ سے زیادہ نہیں کرتے, اور وہ بھی بحالت اسپیسیفک ضرورت. تو بلیٹن کے اندر جیو, فار ایگزامپل جیو واز دا فرسٹ چینل ان پاکستان ٹو برنگ ورچوئل ریالٹی سیٹس.
WizRT سسٹم کے تھرو, لیکن انہوں نے کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا, باوجود اس کے کہ ان کی کمپٹنس تھی, کیپیبلٹی تھی ٹیکنیکل. اینی ویز, تو اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا استعمال کیا. بیڈ لک یہ رہی کہ آئی تھنک یوسف بیگ مرزا کا جلدی ایگزٹ ہو گیا. اور جو باقی چینلز ہیں پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے 30-32 جو ہے نیوز چینلز ہیں ایز وی اسپیک, تو کس کس پہ بندہ بات کرے. لیکن نمبر 1 میں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور 2 اور باقیوں میں جو گیپ ہے, کیونکہ نمبر 1 چینل 40-50% ریونیو جو ہے اکیلا بیک کر رہا ہوتا ہے. ٹوٹل ایڈورٹائزنگ پائے کا وہ پیسہ جو کہ میڈیا بائنگ, پلاننگ اور پلیسمنٹ میں جا رہا ہوتا ہے نیوز میڈیا میں, الیکٹرانک نیوز چینلز میں, چاہے وہ کمرشل ایئر ٹائم کی یا رن آف دا ڈے کمرشلز ہوں, فکسڈ پاٹس ہوں, یا اسپانسرشپ کی مد میں, یا کسی ٹائم چیک کیا جیسے ہوتا ہے, ایل اسکویز ہوتا ہے, ڈزنٹ میٹر. بہت بڑا گیپ ہے. اب باقی کے اندر سب نے کھیلنا ہے. سو آئی وش دیم آل گڈ لک, لیکن آئی ڈونٹ سی مچ ہوپ. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک اور بڑا چینل آیا, اس کو شاید ہم نے ذکر کیا, سما کو آپ اوور آل ایز اے چینل یعنی ایز اے جرنی کیسا دیکھیں؟ ظفر صدیقی صاحب اگین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بریلینٹ بزنس سینس, اور انہوں نے بہت اسمارٹلی اس کو کریٹ کیا. مجھے پرسنلی جہاں انہوں نے کریٹ کیا کراچی میں, جس جگہ میں تو اوپر جاتے ہوئے چکر کھا جاتا تھا, میرا ان کو میں لانچ وغیرہ کے حصے میں نہیں رہا, لیکن میرا وہاں ایک شو آن ایئر ہونا تھا جو نہیں ہوا. جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں میرے بہت چینلز میں آن ایئر ہم نہیں ہوئے, تو وہاں پہ میرا صرف اتنا ان سے رابطہ رہا. لیکن کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل فرینچائز کا حصہ تھا سما جو ہے, تو ان کے پاس وہ جو استھیٹکس کی, ٹیلی ویژن استھیٹکس کی سپورٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی اوروں کے مقابلے میں. سو ان کے پاس وہ لیوریج تھی. تو اگر آپ دیکھیں تو 2 چینلز پھر ہم دیکھتے ہیں اس زمرے میں آتے ہیں, ایک جو آ گیا وہ سما, اور ایک وہ جس نے آنا تھا اور نہیں آیا. دونوں کے پاس لیوریج ایک ہی تھی. سما آیا تو اس کے پاس انٹرنیشنل لیوریج تھی, CNBC کی بھی تھی جو یہ بعد میں لائے بھی, پلس سما اٹ سیلف از اے ریجنل چینل آلسو لائک یو نو. دوسرا تھا جو نیوز ویک پاکستان والے لا رہے تھے, اچھا ٹھیک ہے, CNN دیس. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بلایا تھا, کیا ان کا نام ہے یہ نام میں بھی بھول رہا ہوں جی, اقبال. میری کورسپونڈنس بھی ہوئی بالکل کہ جی لانچ کرنا ہے. ایجلٹن روڈ پہ ان کا آفس ہے. میں گیا نہیں, میری تو ای میل تک ہی رہی. اس زمانے میں کراچی میری رہائش تھی, تو بات وہاں تک پہنچی نہیں, لیکن پروپوزل اور فائنینشیلز تک سٹیج پہ چلا گیا تھا. اینڈ مجھے اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم تیار ہیں. ابھی پچھلے 6-8 مہینے پہلے کسی نے پھر وہی بات زندہ کی اور کہا کہ جی ان کی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ان کی تو ہر چیز تیار ہو جائے گی, مسئلہ یہ ہے کیا وہ خود بھی تیار ہیں کہ نہیں. اچھا نو ماشاء اللہ ان کا جو گروپ کا ریسورس ہے فائنینشیل مسئلہ بہت زیادہ ہے, اٹس ہیوج. مجھے بھی 2 سال ہو گئے آپ بات کر رہے ہیں, تو یار 2-2.5 سال پہلے بلایا تھا انہوں نے, بلا کے کہا تھا کہ یہ بلڈنگ ہے جو میں نے لی ہے, مجھے اس کے بارے میں پتہ لگا. تو یہ 2 ماڈلز ہیں, ایک وہ سما جو آ گیا اور ایک CNN جو پاکستان میں آنا تھا. یعنی پھر آبویسلی اس کے ارینجمنٹ لینڈنگ رائٹس کے تحت ہوتے, کیونکہ ایگزسٹنگ چینل تھا فورن لینگویج میں, تو آف کورس جو پیمرا کے ایمبٹ میں اس قسم کے رولز آتے ہیں. تو CNN دیس کے نام سے آنا تھا جو نہیں آیا, اور آتا تو بہت انٹرسٹنگ ہوتا میں سمجھتا ہوں. ایک پیورلی جرنلسٹک آئی تھنک ایکسلنس جو ہے وہ بڑھتی ہے ہمارے اندر, بڑھتی, اصل کام کی طرف توجہ ہوتی. اگر صحیح معنوں میں جیو کو کمپٹیشن فائنلی اس ملک میں ملتا تو وہ وہاں سے, تو CNN سے ملتا, اور وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے. کیا ہماری مارکیٹ ہے کہ آپ کا ترہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 دن پروموز کھینچتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ سب سے پہلے خبر ہم نے دی تھی, اور ٹائم فلیش کر رہا ہوتا ہے پورا پاکستان 8:03 پہ ہم نے بتایا تھا. تمہارا کام ہے بتانا, تمہیں اس لیے دیکھتے ہیں. اور اگر تم نے 8:03 پہ دے دی تھی, اور اگلے نے, میں نے آپ کو لاسٹ ایک ہماری ڈسکشن میں یہی بتایا تھا کہ سب سے پہلے خبر دینے میں اور سب سے آخر میں خبر دینے والے, سب سے یعنی جس کے پاس کوئی ریسورسز نہ ہو, 3 منٹ کی جنگ ہے. تو اگر میں نے 8:06 پہ دکھا دیا تو آپ مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سو آئی تھنک ہم بہت چھوٹے لیول پہ کھیل رہے ہیں, کیونکہ اصل جو بہت زیادہ, کیونکہ اصل جو طاقت ہوتی ہے کسی بھی نیوز میڈیا کی وہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسکلوسیو کیا ہے. وہ بالکل آپ یہ دس از یور اسٹرینتھ. اچھا ایکسکلوسیو انویسٹیگیٹو آپ لے کر آئیں, ایکسکلوسیو ہو, اس کو آپ 8:02 پہ چلاتے ہیں یا 8:15 پہ. اچھا پلس اس کا اچھا دیکھیں ظاہری بات ہے, لیکن چلے پھر وہیں وہ پھر آپ کے اندر ایز مینجمنٹ اتنا مسل ہونا چاہیے نا. یہ تھوڑی ہے کہ جناب انیک ناجی صاحب آپ کو میں نے اپنا انویسٹیگیٹو یونٹ کا ہیڈ بنا دیا اور میں آپ کو روز پریشرائز کر رہا ہوں کدھر ایکسکلوسیو. وہ تو ہو سکتا ہے 1 مہینے نہ آئے,
تو ہو سکتا ہے 3 مہینے نہ آئے. بالکل ٹھیک. ایکسکلوسیوز پہ ایکسپوزیز پہ ایسے کام نہیں ہوتا کہ کوئی خبر فائل نہیں کرنی. بالکل. تو یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو تب ہوگی جب آپ کو نیوز کی, ایڈیٹوریل کی, جرنلزم کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ عوام آپ کو نوٹس کرے, آپ عوام کو نوٹس نہیں کرانا چاہ رہے ہوتے, آپ چاہ رہے ہوتے کہ کتنی جلدی آپ نیوسنس ویلیو بنیں گے, اور آپ کو شور آپ کے رکوانے دبانے کے لیے آپ کو اشتہارات ملیں گے. یہ اس لیے ہو رہا ہوتا. اچھا, ایک میں آپ سے اور گزارش یہاں پہ اور بھی کروں کہ انفارچونیٹلی وہ محمود شام صاحب جس طرح کہتے تھے نا کہ وہ یعنی پہلے جو تھا وہ ٹیلی ویژن میں اتنی سویلائزیشن یا گفتگو کا, تہذیب کا ایک احساس ہوتا تھا کہ وہ یعنی جو عام طور پہ گلی محلے میں کسی تھڑے میں یعنی تندور پہ جو شخص بیٹھا ہے وہ ممکن ہے کوئی نئی بات سیکھ لے, ممکن ہے کوئی نیا لفظ سیکھ لے, ممکن ہے کوئی, لیکن بجائے یہ کہ وہ مزید جو چینلز آئے اس کے بعد وہ جو یعنی وہ جو ایک آگہی کا اور شعور کا وہ جو یعنی آپ لیول ہے وہ بڑھتا, وہ اس کے الٹ ہو گیا کہ گلی محلے اور تندور اور تھڑے والی گفتگو اسٹوڈیو میں چل کے آ گئی. بالکل ایسے ہی, اسٹوڈیو والا ادھر نہیں گیا, وہ ادھر آ گیا. بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ شام صاحب, اچھا تو اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایکسکلوسیو والی بات بھی ہے نا شہزاد صاحب, یہ ہمارے ہاں ایکسکلوسیو کا بڑا نیرو یعنی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حکومت کی کرپشن ایکسپوز کر دی ایکسکلوسیو, یا کسی سرکاری سول سرونٹ کی آپ نے, یا کسی اور کی کرپشن یعنی ارریگولیرٹی آپ نے ایکسپوز کر دی. ایکسکلوسیو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کرنٹ افیئرس کا مطلب پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس نہیں ہے. وہ پیاز کے بھاؤ کا اثر بھی ہو سکتا ہے کہ پیاز کے بھاؤ اگر چینج ہوتے ہیں تو کسان سے لے کے آڑتی تک, آڑتی سے لے کے کنزیومر تک, منڈی تک ہوتا کیا ہے, ہاؤ ڈو ایوری ون گیٹس افیکٹڈ. یا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو رکشہ جب مہنگا ہوتا ہے تو جو 8,000 کی تنخواہ, سو آئی انڈرسٹینڈ. اور ہم پاکستان کے اندر نا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, ٹوٹلی ایگری. اور لیکن یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا, وہ جو ہم تھڑے کو لے آئے اسٹوڈیو میں, تھڑے اسٹوڈیو کے اندر وہی لب و لہجہ لے کے آ گئے, وہی الزام تراشی لے کے آ گئے, وہی چیخنے کا. یہ شروع ہوتی ہے دنیا نیوز سے. اچھا. اور ایک فاسٹ ڈیلیوری جو کہ انڈیا کر رہا تھا, تو ایک سلاٹ ہوا دنیا تیز ہے. ٹھیک ہے. اس میں جلدی, اور اس کے اندر اس سے پہلے غالباً جیو تیز آتا تھا نا. نہیں, وہ بھی میں نے لانچ کیا جیو تیز. اچھا, نہیں چینل نہیں. اب اس کے اندر الفاظ کی تک بندی آنا شروع ہو گئی. اگر آپ دیکھیں گے وہ پوئٹک ہیڈ لائنز آنا شروع ہو گئی نا, لفظ کے وزن کے ساتھ, میٹرنگ کے ساتھ ڈیلیور ہونا شروع ہوا. اچھا, جب یہ ہونا شروع ہوا تو پھر آپ نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیا ہے. آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ میٹر میں رائم کیا کر رہا ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ جو پٹا تھا, جس کو پٹا کہتے ہیں, یا ہمارا جو ٹکر ہوتا ہے, پٹی ہوتی ہے, اس کے اندر یہاں پہ یہ انڈیوس ہونا شروع ہوا. پھر اردو اخبار کی سینسیبلٹی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ گئی. ایک نیچے ٹکر, پھر اس کا سپر ٹکر, پھر ایک اور ٹاپ ٹکر, پھر اوپر کا بینڈ, پھر اتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ نے دیکھا گولا گنڈا ہو گیا ہر چینل. وہ سمپلسٹی, ہاں گولا گنڈا ہی ہے نا جی. مطلب آپ پاس سے میں آپ بتائیں. بالکل. اچھا, اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس نے سوچ سمجھ کے اس میں کارروائی کی. میں نہیں جانتا جیو کے علاوہ جس نے جیو اصول کے نام سے اپنی ایڈیٹوریل پالیسی پہ نہ صرف ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کی, بلکہ اپنے ایتھوس, اپنے ویلیوز, اپنے پروسیجرز, اپنی لیمٹس کا احاطہ خود طے کر کے اس کو اپلوڈ کیا. اور یہ 2005 کے اندر ہو چکا تھا. اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے میں نے کوشش کی تھی نیو نیوز میں, جب میں نے میڈیا مینیفیسٹو بنایا تھا, اور وہ بس اس پلر پہ لکھا ہوا تھا, اور آئی تھنک ایک ڈیکوریشن کی حد تک شاید رہ گیا. اچھا, اب یہ بتائیے کہ جیو تیز بھی آپ نے لانچ کیا تھا. جی. وہ کہانی کیا ہوئی پھر؟ وہ بند ہو گیا؟ دیکھیں وہاں سے وہ بند نہیں ہوا, چل رہا ہے. لیکن وہ بس اتنا چل رہا ہے کہ مطلب کہیں اس کا ذکر دیکھیں چلے باہر ہوا, ہم اس کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں وہ وہی تھی کہ پھر ایک جانرا نظر آیا, نیش نظر آئی, جیسے ایکسپریس ہیرو لے کے آیا. یہ کمپیٹیٹو اسپرٹ جو ہے وداؤٹ ڈیو ڈیلیجنس, اب منع کی ضرورت نہیں تھی. مطلب تیز خبر کس کو سنا رہے ہیں؟ اس کو جو صبح 11 بجے تک دکان نہیں کھولتا. ٹھیک ہے. اس کو جو دفتری اوقات میں کام کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں اچھا آپ بزی ہوں گے میں جا رہا ہوں, تو وہ کہتا ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, نہیں بیٹھیں چائے پئیں. وہ ہے جس کو 4 بجے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کون 5 بجے تک انتظار کرے, جلدی گھر جائے.
ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے, صبح بھی ٹائم ہے, دوپہر کو بھی ٹائم ہے. تو تیز تو وہاں ہوتا ہے, فاسٹ فوڈ کے اندر ٹیک اوے اور ڈرائیو تھرو کے کلچر وہاں ہوتے ہیں. وین یو ڈونٹ ہیو ٹائم, وچ از دا ویسٹرن آئیڈیا آف اربن یا میٹروپولیٹن لائف. ٹھیک ہے. ساڑھے کھولتے ٹائم ہی ٹائم, ٹائم ہی ٹائم. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, ہم بیٹھے ہوئے 4-5ویں ایپیسوڈ پہ. مائی پوائنٹ از کہ وہ دیکھا کہ یہ ایک نیش ہے, وہ سرفیس نیش تھی, وہ چل نہیں سکتی تھی. دوسری چیز جو ہو سکتی باقی جو ہیرو دوسری چلے چیز کے جو ہو بند سکتی ہوئے, دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ تھی کہ اگر آپ آن ایئر نہیں جاتے اپنے لائسنس کے ساتھ تو آپ کا لائسنس ریووک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے لائسنس لے لیا تھا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ لائسنس کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کیا کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا آگ بند ہوا, ہاں آگ, ہاں ٹھیک ہے. وہاں اس کی وہاں پہ گڑبڑ کیا ہوئی, مسئلہ کیا ہوا؟ یہ جب آگے آئیں گے تو شاید میں بتا پاؤں گا آپ کو. اچھا, لیکن یہ جو آئیڈیا تھا یوتھ تک پہنچنا ہے, یوتھ کی, بریلینٹ. تو پھر کہاں واٹ وینٹ رانگ؟ لانچ کے بالکل ساتھ ساتھ میں نے چھوڑ دیا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو اس میں روح پھونکنے والے ذمہ داران ہیں وہ روح قبض تو کر سکتے ہیں, پھونک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. میر ابراہیم رحمان یہ بات اس وقت شاید نہیں سمجھ پائے. اچھا, میرا یعنی بیوٹیفل کانسیپٹ, مجھے صحیح ہے غلط, مس انڈرسٹینڈنگس. آپ کی اس بات سے جو اندازہ مجھے ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہم یوتھ کے لیے جو پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں عام طور پہ 60-70 سال کے لوگ, 50 سال کے لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یوتھ کیا دیکھنا چاہتی ہے. کیا وہاں یہ پرابلم آئی؟ بالکل ایسا نہیں تھا. اچھا, بالکل ایسا نہیں تھا. جتنی ریسرچ ہوئی ہے, جتنی ریسرچ میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اس کا نام بھی میں نے آگ رکھا تھا. اچھا, اور میری پچ ہی یہ تھی کہ آپ کے جو اصل چیز ہوتی ہے یوتھ کے اندر, یا ایک جب وین یو آر ینگ از دا فائر ان یور بیلی, جذبے کی آگ. یوتھ کا انپٹ لیا تھا کہ نہیں؟ جی 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 سب ہوا تھا. اس کے بہت سارے محرکات ہیں, لیکن لانچ ہونے کے بعد جب آپ کے پاس فریش پروگرامنگ ہی نہ ہو, جیسے آج کل انڈس نیوز چلتا ہے, جو میں نے سال پہلے 1.5 سال پہلے لانچ پہ چیزیں کی تھی وہی چل رہی ہیں آج تک. اب آپ مجھے بتائیں, جب آپ کے ویل کے اندر, ایف پی سی کے اندر فریشنس ہی نہیں ہوگی تو آپ کس کو. اچھا میں سمجھ, ایسے بہت سارے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس بات پہ دوبارہ جاؤں گا, اور شاید یہ جا کے جب ہم آگے بات کریں گے تو میں یہ کنیکشن ضرور جوڑوں گا آگ کا, اور لہٰذا جب تک کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. چلیے ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. یہ سارے چینلز ہم نے کیا, اب آپ کا لیٹسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ہے آپ نیوز اور انڈس نیوز. جی جی, یہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں, جب آپ کے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز آپ کے سامنے تباہ ہو یا آپ کے پیچھے تباہ ہو, بہت افسوس ہوتا ہے, ظاہر, بہت دکھ ہوتا ہے. ظاہر. آگ جب بند ہوا مجھے بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, کیونکہ مجھے لگا کہ اس کے ساتھ جو کیا گیا غلط ہوا ہے. میر ابراہیم رحمان آخری وقت تک لڑتے رہے اس کو بچانے کے لیے, بٹ جن لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, یہ وہ حساب ہوا. اسی طریقے سے آپ نیوز کے ساتھ جو ہو رہا تھا, بہت لمبی بحث ہے, بہت لمبی باتیں, دکھ ہوتا ہے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا. اور میرا رول تھا ناٹ جسٹ چیف کریٹو آفیسر, بٹ آئی واز دی ایڈوائزر ٹو دا سی ای او. لیکن وہ مجھ سے ایڈوائز لیتا تو. اچھا, بگننگ شروع کریں نا, مطلب آپ سے کانٹیکٹ کا رابطہ کیا ہوا, پھر کیسے؟ بس جی, رابطہ جیسے سب کرتے ہیں, فون اٹھا کے پرانا, کیونکہ واقفیت تھی, دنیا نیوز میں ہم کولیگز رہے تھے, جب یہ وہاں جاب کرتے تھے میں تب بھی ایڈوائزر تھا, اب یہ یہاں پہ سی ای او تھے, میں تب بھی ایڈوائزر. اس کے بعد آپ کے بعد جب آفتاب اقبال نہیں ہو گئے کچھ عرصے کے لیے, میں تب بھی وہاں کا ایڈوائزر تھا, جہاں یہ پھر جاب پہ چلے گئے یا کانٹریکٹ پہ چلے گئے, جو نہیں چل پایا. انہوں نے مجھے کال کی تھی اور کہا, میں گیا ہوا تھا, ملک سے باہر تھا, میں نے کہا میں آپ سے آ کے رابطہ کرتا ہوں. میں آیا, انہوں نے کہا میں آپ سے خود کروں گا, انہوں نے رابطہ نہیں کیا, میں نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد پھر ان کی کال آ گئی کچھ عرصے بعد, لیکن جس وقت پہ انہوں نے کہا تھا وہ رابطہ کریں گے وہ نہیں کر پائے, مصروف ہو گئے. لیکن مجھے فالو اپ کرنا اچھا نہیں لگتا, ضرورت نہیں سمجھی. اس کے بعد جب آئی تو پھر انہوں نے بلایا, تو وہ یونیورسٹی آف لاہور میں اس زمانے میں ان کا کنکلوڈ ہو رہا تھا وہ جو ان کا خبرناک تھا
ایکسپریس کے ساتھ. خبرناک نہیں, سوری, کچھ اور نام تھا, خبرزار یا پتہ نہیں کیا, خبرزار, ہاں وہ, جی ہاں. وہاں پہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں 5 6 7 چینلز لا رہا ہوں, 4 5 تو پکے ہیں اور آپ ہی نے کرنا ہے, اور جیسے لوی ڈوی بات ہوتی ہے اور بس آپ ہیں. ہی واز ویری سویٹ اینڈ ہی واز ویری نائس اباؤٹ اٹ, اینڈ انڈاؤٹیڈلی تھرو آؤٹ جب میں نے کام کیا, آئی ہیڈ دا فریڈم, ٹوٹل فریڈم جو ہونی چاہیے. سو وہ تو اپنی جگہ ہے. وہاں سے ہم نے کام شروع کیا اور میرے سامنے یہ کام شروع ہوتا ہے, اور میں نے ایک بہت خوبصورت سا انٹیریئر اور جو پیکیجنگ ہے وہ کر دی. یعنی اتنا خوبصورت ڈبہ بنا دیا کہ جب انیک ناجی جاب پراسپیکٹ کے لیے آئے یا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا جائے ایک شو کے لیے جو آپ آئے, تو دیکھ کے آپ یہ تو نہیں کہتے کہ شہزاد صاحب آپ نے کپڑے اچھے پہنے کہ آپ کے پیٹ میں ہیں, کہ ڈبہ اتنا خوبصورت بنا دیا کہ لوگوں نے اسیوم کر لیا کہ اندر بسکٹ تو بڑے زبردست ہوں گے. اس ڈبے میں بسکٹ نہیں تھے, یہ خالی ڈبہ تھا جو کھڑکڑاتا پھر زیادہ تھا. یہ ہوا جو سمجھنے والے سمجھیں گے, اینڈ وی کین آلویز گو ان ٹو مور ڈیٹیلس. اچھا, ایک تو میں آپ سے یعنی تھوڑا سا اگر ہم پہلے جائیں تو یوسف بیگ مرزا صاحب کی میں ضرور مثال دینا چاہوں گا کہ یعنی جن لوگوں کی بڑے دلچسپ کیریئر رہے یا ان کے ٹوئسٹس اینڈ ٹرنز اینڈ لائف اینڈ اس کو جو بھی کہیں, وائی بی ایم از ون آف دم. ہم جانتے ہیں کہ یعنی یہ محترمہ کا دوسرا دور حکومت تھا جب یعنی وہ تو جو بیشنگ ہوتی تھی اپوزیشن کی ہوتی تھی, ظاہر ہے یہاں پہ میاں نواز شریف کو ظاہر ہے کو پلیٹ فارم کو تھا نہیں, تو اس زمانے میں ایک پروگرام شروع ہوا ہے, ایک ہوتے تھے اظہر سہیل مرحوم, وہ ایک شو کیا کرتے تھے اور وہ ٹھیک ٹھاک بڑی بیشنگ کیا کرتے تھے اپوزیشن کی, اور کوئی جواب دینے کے لیے اپوزیشن کے پاس وہ نہیں تھا. تو حامد میر صاحب نے سب سے پہلے ان کو جواب دینا شروع کیا. روزنامہ پاکستان میں قلم کمان کے نام سے وہ کالم لکھتے تھے, اور انہوں نے نام رکھا ان کا اینک والا جن تو اور وہ پھر وہ مشہور ہو گیا. تو وہ جو ایک روب دبدبا تھا اس پروگرام کا وہ پنکچر ہو گیا اس والی بات سے, یعنی لوگ ہنسنے لگتے تھے دیکھ کر اس کے بعد. تو اس کے بعد پھر وہ میاں صاحب کو اس زمانے میں زی پہ ایک انٹرویو, یہ یورپ میں ڈائریکٹر تھے اس وقت وائی بی ایم, اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کروا دیا. جس کے بعد میاں صاحب بادشاہ آدمی, آپ کو پتہ ہے جب ان کا دور آیا تو سیدھا انہوں نے لا کے ایم ڈی بنا دیا. لیکن کمال ان کا پھر یہ ہے کہ بس میاں صاحب نے ایم ڈی ان کو بنایا ہے, اس کے بعد 12 اکتوبر کے بعد میاں صاحب خود اڑ گئے, سارا کچھ اڑ گیا, لیکن یہ وہیں پہ رہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے یعنی دیکھا نہیں, مطلب پھر یہ یہیں رہے. یہ کمال ہے, کمال ہے. اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب چلے گئے, مشرف صاحب آ گئے یہ رہے, زرداری صاحب آ گئے یہ رہے, اور پھر عمران صاحب آئے تو چلیں, پھر ان کے ایمبیشنز بڑے ہو گئے اور یہ پالیٹکس کے اندر باقاعدہ پالیٹکس میں آ گئے, یعنی آفس پالیٹکس سے ریگولر پالیٹکس میں آ گئے. پروگرام کا وقت یہاں پہ جو ہے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے. یہی یادیں, یہی گفتگو, یہی باتیں اس سے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر کریں گے. دیکھتے رہیے لا حاصل یوٹیوب پر.